غوث صاحب، آپ نے تو صوفیزم پہ کافی کام کیا، ذرا یہ سمجھائی کہ انسانیت کا پیغام دینے والی یہ درگاہیں، یہ خانقاہیں، یہ آستانے، یہاں سے انسانیت کا پیغام آج کے وقت میں کتنا پہنچ پا رہا ہے؟ کیونکہ بار بار یہ بات کہی جا رہی، نفرت بہت بڑھ گئی ہے۔ دیکھیے، آج بھی اگرچہ یہ ہزاروں سال سے ہندوستان میں روحانیت کی روایت رہی ہے اور سینکڑوں سال سے یہ صوفیہ ہندوستان میں اپنا کام کرتے رہے ہیں، لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ مسجدوں میں مسلمان جاتے ہیں، مندروں میں ہندو جاتے ہیں، لیکن یہ درگاہیں ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہر دیوار مٹ جاتی ہے اور ہر طبقے کے لوگ ان درگاہوں پہ جاتے ہیں۔ تو درگاہوں کی یا خانقاہوں کی جو معنویت پہلے تھی، جو اہمیت پہلے تھی، اگرچہ آج اس میں کمی آئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں اگر صحیح معنوں میں اتحاد کا پیغام کوئی دے رہا ہے، ہم آہنگی کا پیغام دے رہا ہے، سماجی میل جول کا کوئی پیغام دے رہا ہے، تو یہاں کی درگاہیں ہیں، یہاں کی خانقاہیں ہیں، اور صوفیوں کی وہ پرمپرا ہے جو یہاں صدیوں سے چلی آ رہی ہے، خواجہ معین الدین چشتی سے چلی آ رہی ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی شروعات اس کی ہو چکی تھی پنجاب کے علاقے میں، اور خواجہ معین الدین چشتی سے پہلے بھی صوفیہ آنے لگے تھے ہندوستان میں۔ اور حالانکہ خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی، یہ ہندوستان میں آئے اور انہوں نے اس پرمپرا کو آگے بڑھایا تھا، اور اس زمانے میں جبکہ ایک طبقہ وہ تھا جسے یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ کنویں سے پانی پی سکے یا کسی ایسے گھاٹ سے وہ پانی پی سکے جہاں دوسرے لوگ پانی پیتے ہیں، ایسے ٹائم میں صوفیوں نے لنگر کی پرمپرا شروع کی، اور لنگر میں یہ ہوتا تھا کہ جہاں ایک زمیندار آ کر کے بیٹھ رہا ہے، ایک امیر آدمی آ کر کے بیٹھ رہا ہے، وہیں پہ ایک غریب بھی آ کر کے بیٹھ رہا ہے، ایک شودر بھی آ کر کے بیٹھ رہا ہے، وہ آدمی جسے 4000 سال سے 5000 سال سے سماج سے الگ کر دیا گیا تھا، اسے بھی اجازت تھی کہ وہاں پہ آ کر کے بیٹھے۔ التتمش جو ہیں وہ بختیار کاکی کی درگاہ جا کر کے وہاں پر فرش پر بیٹھ رہے ہیں اور بختیار کاکی کو سن رہے ہیں، تو آج کے وقت میں وہ رشتہ حکومت کا ایسی درگاہوں سے کیا اتنا ہی مضبوط ہے یا کمزور ہو رہا ہے؟ پروفیسر صاحب ذرا آپ سمجھائیں، چونکہ آپ نے بڑی ٹیکسٹ بک تیار کی ہیں، بچوں کے ذہنوں کو تیار کرنے کا کام آپ کا رہا ہے، تو کتابوں میں سلیبس کے طور پر کتنا حصہ ابھی ہے ایسی درگاہوں کا، ایسی خانقاہوں کا جو انسانیت کا پیغام دے رہی ہیں، جس پر اب سوال اٹھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا، آپ کی پوری ٹیم کو، انڈیا ٹی وی کی پوری ٹیم کو، کہ اس سے ضرورت کو آپ نے محسوس کیا اور ایک اہم برننگ ایشو کو آپ نے اٹھایا کہ کس طرح جو ہے خانقاہی نظام ہندوستان کو متاثر کر رہا ہے، عوام کو کھینچتا رہا ہے، کیونکہ اگر منفی سوچ ہمارے اندر پیدا ہو جائے کسی کے اندر بھی، تو وہ نہ صرف انسان کی ذات منفی فورس ذرا بچوں کو سمجھانے کے لیے بتا دیں۔ بلکہ اس منفی سوچ کو اگر ہم دوسرے نکاراتمک جو ہے نگیٹو تھنکنگ جو ہے، اگر وہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہماری اپنی شخصیت کو بھی برباد کر دیتی ہے، اگر یہ معاشرے کا حصہ بن جائے تو معاشرہ بھی برباد ہو جاتا ہے، سوسائٹی برباد ہو جاتی ہے۔ میں آ رہا ہوں، اور یہ سوسائٹی جو برباد ہوتی ہے، پھر اگر یہ اس کا ایک عام لوگوں کے ذہن میں ایک ہموار ہو جائے، بن جائے، تو ظاہر سی بات اس کے برے اثرات ہوتے ہیں اور بہت دیر پا بہت دور تک ہوتے ہیں، بہت دیر تک ہوتے ہیں۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ کتابوں کے ذریعے ہم کس طرح اس چیز کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، کتابیں جو ہے کہ بچوں کی کردار سازی کا، کریکٹر بلڈنگ کا بہت اہم ذریعہ ہوتی ہے۔ اس کریکٹر بلڈنگ کے لیے ہم ہر طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ بالکل اسٹریٹ سوال پوچھتا ہوں، ابھی کے وقت میں بچوں کو جو این سی آر ٹی کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، اس میں خواجہ غریب نواز پہ بھی کوئی سلیبس، کوئی چیپٹر ہے جو ہے پہلے بھی رہا اور اب بھی رہا ہے۔ ابھی کتابیں چونکہ جو ہے نئے سرے سے سب ریوائز ہو رہی ہیں، بن رہی ہیں، جس میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ذکر ہوگا، نظام الدین اولیاء کا بھی، اور ہندوستان کے سب سے بڑے اہم صوفی جو مانے جاتے ہیں، جو پورے شہنشاہ ہند کہلاتے ہیں، وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ تو ان کی تعلیمات کو لے کر ہمیشہ ہم لوگ فکر مند رہتے ہیں، این سی آر ٹی فکر مند رہتی ہے کہ ان میں کہیں نہ کہیں ان کو جگہ دی جاتی ہے جو ہے۔